السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل شمامہ اسکیری اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ مزید اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی اس رات کی ہے جب میں اور میرا دوست زین ایک چھوٹے سے گاؤں کے قبرستان کے قریب ایک بوسیدہ سے مکان میں رات گزارنے آئے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ جگہ جنات اور بدروحوں کا مسکن ہے، لیکن ہمیں ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ ہم نے سوچا کہ خود جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ سب سچ ہے یا محض افواہ ہے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، ہوا میں سردی اور عجیب سی نمی تھی۔ جیسے ہی ہم مکان میں داخل ہوئے، وہاں ایک خنک سی خاموشی کا راج تھا۔ زین نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یار یہ سب تو بیکار کی باتیں ہیں، لوگ بس اپنی ہی باتیں بڑھا چڑھا کر سناتے ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بالکل، یہاں کچھ نہیں ہے، یہ بس لوگوں کے وہم ہیں۔ ہم نے اپنے بستر بچھائے اور چراغ جلایا تاکہ رات کو روشنی رہے، لیکن جیسے ہی ہم نے چراغ روشن کیا، کمرے میں سایہ سا لہرانے لگا۔ ہمیں لگا شاید یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے، یا ہو سکتا ہے کہ چراغ کی روشنی میں یہ سب ہمیں نظر آ رہا ہو۔ پھر اچانک دروازہ زور سے بند ہوا۔ ہم دونوں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ زین نے ہنسی کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یار شاید ہوا کا جھونکا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں دوبارہ بستر پر لیٹ گئے، لیکن دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ ہمارے ارد گرد کی خاموشی میں عجیب سا خوف تھا۔ کچھ دیر بعد ہمیں محسوس ہوا کہ کسی نے ہمارے قریب آ کر سانس لی ہے۔ یہ سانسیں معمولی نہیں تھیں، ان میں ٹھنڈک اور بے قراری تھی۔ میں نے خوف سے زین کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر بھی خوف کے آثار نمایاں تھے۔ ہم دونوں اٹھ کر بیٹھ گئے۔ زین نے سرگوشی میں کہا، تم نے بھی محسوس کیا؟ میں نے سر ہلا کر اقرار کیا۔ اچانک ہمیں کسی کی سرگوشی سنائی دی، میں تمہارے پاس روز آؤں گا۔ یہ آواز کسی غیر مرئی ہستی کی تھی، جس میں وحشت اور دھمکی بھری ہوئی تھی۔ ہمارے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے دل تھام کر پوچھا، کون ہو تم؟ جواب میں وہی آواز دوبارہ آئی، میں تمہیں ہر رات نظر آؤں گا، تمہاری روح تک پہنچ کر اس کو خوف سے بھر دوں گا۔ ہم دونوں کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ ہمیں اندازہ ہوا کہ یہاں کچھ ایسا ہے جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ زین نے کانپتے ہاتھوں سے چراغ بجھایا اور ہم باہر کی طرف بھاگے، لیکن جیسے ہی ہم دروازے کے قریب پہنچے، وہ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ہم دونوں نے زور لگایا، لیکن دروازہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اچانک زین نے چلاتے ہوئے کہا، دیکھو وہاں۔ میں نے اس طرف دیکھا تو ایک سایہ ہمارے سامنے کھڑا تھا، بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس، جس کا چہرہ دھندلا تھا مگر آنکھوں میں وحشت بھری تھی۔ وہ سایہ ہولے سے بولا، میں تمہارے پاس روز آؤں گا۔ ہم دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ زین کی ہمت جواب دے گئی اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ میں نے زور سے چیخ کر کہا، ہمیں چھوڑ دو، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اس سائے نے میرے قریب آ کر اپنی سرد انگلیاں میرے چہرے پر رکھیں اور بولا، یہ جگہ تم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارا مقام ہے۔ اگر تم دوبارہ آئے یہاں تو میں تمہاری روح کو کبھی آزاد نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ سایہ دھیرے دھیرے فضا میں گھلنے لگا اور آہستہ آہستہ غائب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اجھل ہوا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں نے زین کو ہوش دلایا اور ہم دونوں خوف زدہ حالت میں وہاں سے بھاگ نکلے۔ گاؤں واپس آ کر ہم نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، لیکن اس واقعے کے بعد ہر رات مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سایہ میرے کمرے کے دروازے پر کھڑا ہو کر سرگوشی میں کہہ رہا ہو، میں تمہارے پاس روز آؤں گا۔ یہ بات میرے دل و دماغ پر اس قدر چھا گئی کہ میں رات کو سکون سے سو بھی نہیں پاتا تھا۔ مجھے ہر رات خواب میں وہی سایہ نظر آتا اور ہر بار وہی الفاظ، میں تمہارے پاس روز آؤں گا۔ چند ہفتے گزرنے کے بعد ایک رات میرے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا، لیکن جب واپس کمرے میں آیا تو وہ سایہ پھر سے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا،
مجھے چھوڑ دو براہ کرم، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے میری حدود میں قدم رکھا تھا، اب میں تمہارے پیچھے رہوں گا جب تک تمہاری زندگی کی آخری سانس نہ آ جائے۔ اگلی صبح میں گاؤں والوں کے پاس گیا اور ان سے مدد مانگی۔ ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ وہ سایہ ایک پرانی بدرو کا ہے جو اپنی زمین کو بیرونی لوگوں سے محفوظ رکھتی تھی، اور جو بھی اس کے علاقے میں مداخلت کرتا ہے وہ اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ میں نے بہت سے تعویذ اور دعائیں کی، لیکن وہ سایہ میرے پیچھے اب بھی ہے۔ اس کی سرگوشی ہر رات میرے کانوں میں گونجتی ہے اور وہی الفاظ دوبارہ سنائی دیتے ہیں، میں تمہارے پاس روز آؤں گا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن اس سائے کا خوف میری زندگی کا حصہ بن گیا۔ آج بھی جب میں رات کو لیٹتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے بستر کے قریب کھڑا وہی الفاظ دہرائے جا رہا ہے کہ میں تمہارے پاس روز آؤں گا۔